جو سائفر ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہے آپ نے سمجھنا، وہ واقعی اس کو سیکرٹ رکھنا، اس کو خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دفعہ وہ کوڈ دنیا کو پتہ چل جائے تو سارے جتنے بھی آپ کے ایمبیسڈرز خفیہ میسیجز بھیج رہے ہوتے ہیں فورن آفس باہر کی دنیا سے، وہ سارے پبلک ہو جائیں گے۔ جو سائفر آتا ہے فورن آفس کے اندر وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جاتا، وہ صرف فورن آفس میں رہتا ہے، وہ چوری نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے پاس آتا ہے اور جس میں پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ISI کا چیف اور پھر ایک جاتا ہے کیبنٹ سیکرٹری کے پاس، یہ یاد رکھیں کہ یہ وہ سائفر نہیں جاتا، یہ سائفر کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے لفظوں میں لکھ کے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو سائفر فورن آفس میں رہتا ہے، وہ کبھی وہ نہ چوری ہوا ہے، نہ وہ اور کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ پرائم منسٹر، ہم کوئی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا قانون ہے جو کہ کیبنٹ ڈویژن بتاتی ہے ان کو، فورن آفس کو۔ تو پہلے تو یہ سائٹ پہ کر دیں کہ سائفر کا جو کوڈ تھا وہ کبھی بھی پبلک نہیں ہوا، کسی نے نہیں وہ دیکھا بشمول پرائم منسٹر کے۔ 27 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا، جو سائفر کے اندر پیغام تھا تو وہ میں نے بتایا، اور میں نے تب بھی محتاط رہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ بڑا سینسٹیو ہے، میں نے لکھ کے بتایا کہ میں صرف کوئی غلط بات نہ کہہ دوں، کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز ہے، ہماری دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ نہ خراب ہو جائے۔ تو خان صاحب کو ایک ناجائز کیس میں جائز ریلیف دینے کے بعد ناجائز طور پر PTI سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، اور اگر یہ ہمیں تھوڑی سی بھی فیلڈ دینے کو تیار ہوتے، لیول پلینگ تو بہت دور کی بات ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں آزاد حیثیت میں بھی اپنے پیپر جمع کروائیں، تو ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہماری طرف سے کوئی امیدوار ہونا چاہیے۔ خان صاحب کو جس کیس میں ضمانت دی گئی ہے اس میں دراصل بچایا کسی اور کو گیا ہے۔ جب سے علیمہ باجی نے یہ بات کہی تھی کہ میں اور خان صاحب کے بیٹے یہ کیس لے کر باہر کی عدالتوں میں جائیں گے، تو آپ جانتے ہیں کہ باہر کی عدالتوں کو نہ ہی آپ گمراہ کر سکتے ہیں، نہ ہی خرید سکتے ہیں، نہ ہی ججز کو ڈرا سکتے ہیں، نہ ہی ثبوتوں کو غائب کر سکتے ہیں، وہاں پر فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں۔ پھر جو بات ہمیں معلوم تھی وہ بات پوری دنیا کو معلوم ہو جاتی۔ تو خان صاحب کو ایک ناجائز کیس میں جائز ریلیف دینے کے بعد ناجائز طور پر PTI سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، اور اگر یہ ہمیں تھوڑی سی بھی فیلڈ دینے کو تیار ہوتے، لیول پلینگ تو بہت دور کی بات ہے، جتنے بھی لوگ ہمارے غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں ان کو بھی رہائی مل چکی ہوتی ہے، اور PTI کو بھی آزادانہ طور پر اپنی الیکشن کمپین چلانے دی جا رہی ہوتی، ورکر کنونشن سے پابندیاں نہ ہوتی، نہ ہی اس طرح کاغذات نامزدگی جمع کروانے میں یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے۔ ابھی بھی جو لوگ پیپر جمع کروانے جا رہے ہیں انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان سے پیپر چھین لیے جا رہے ہیں، تجویز اور تائید کنندہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں میرے خیال میں ہمیں عقل مندی سے چلنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے پیپرز جمع کروائیں، اس کے بعد PTI کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ میرے خیال میں آزاد حیثیت میں بھی اپنے پیپر جمع کروائیں، کیونکہ بالفرض اگر کچھ لوگ پیپر جمع کروانے میں کامیاب ہو بھی گئے نا، تو بعد میں جو عمل آئے گا، اسکروٹنی کا عمل جو آئے گا، اس میں بہت سے لوگوں کے پیپر ریجیکٹ کر دیے جائیں گے۔ تو ہم نے میدان خالی نہیں چھوڑنا، ہماری طرف سے کوئی امیدوار ہونا چاہیے، تو جو آزاد امیدوار الیکشن لڑیں گے وہ بعد میں ہم لوگوں کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کی دشمنی میں تمام وہ مافیاز نے، مقتدر حلقوں نے اور ان اداروں نے جو عمران دشمنی میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، آج ہماری ریاست کی جڑیں کھوکھلی ہو گئی ہیں، آج ہماری ریاست کے وجود کے اوپر سوالیہ نشان پیدا ہو گیا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ جب جمہوریت پہ اٹیک ہوا، جب عوام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کا نقصان ریاست پاکستان کو ہوا۔ لیکن اس وقت ایک اضافی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آج معاشی طور پر ہم بدترین حالات سے گزر رہے ہیں۔ آج سیاسی عدم استحکام پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ آج انتشار، مایوسی، بددلی پاکستان میں 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جن لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ملک کی حفاظت کریں، اس ملک کو معاشی تباہی سے باہر نکالیں اور اس وقت الیکشن کو فری اینڈ فیئر کریں، کیونکہ اس کا حل کیا ہے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ایک سٹرونگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ۔ اور عمران خان صاحب نے بھی پرسوں ہمیں پیغام دیا تھا کہ ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے تمام سٹیک ہولڈر سے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، عدلیہ سے بھی،
کہ آپ اس وقت دیکھیں کہ ملک کے کیا حالات ہو چکے ہیں. اگر یہ جبر ظلم بربریت جو سلسلہ جاری ہے اس کا نقصان ملک کو ہوگا. دوسری بات, کل جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کے لیے سپریم کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ نے اتنا امپورٹنٹ اور بہترین فیصلہ دیا, لیکن اس کا جواب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے بلے کا نشان واپس لے کے ہمارے خلاف فیصلہ دے کے لیا. اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے, بلکہ وہ سہولت ان مافیاز کا, ان سیاسی اشرافیہ کا جو وہ کسی صورت ہمارا میدان میں, پبلک میں, لوگوں میں مقابلہ نہیں کر سکتے. لہٰذا وہ چور دروازوں کے ذریعے وہ ایک پارٹی کو, سپر لاڈلے کو, شہنشاہ کرپشن کو, نواز شریف اور اس کی پی ایم ایل این کو وہ بینیفٹ دینے کے لیے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ پچھلے 3 دن میں 200 کے قریب واقعات ہوئے ہیں, لیکن اس کا تسلسل آج بھی جاری ہے. الیکشن کمیشن نے کل ہم سے وعدہ کیا تھا کہ کل رات سے تبدیلی آنی شروع ہو جائے گی, لیکن تبدیلی آنے کی بجائے الٹی تبدیلی شروع ہو گئی ہے. آج بھی چھینا چھپٹی جاری ہے, آج بھی ہمارے لوگوں سے نامینیشن فارم چھینے جا رہے ہیں, آج بھی ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, آج بھی ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, آج بھی ہمارے کئی لوگ جو جیلوں سے کاغذات جمع کرانے آئے ہیں ان کے کاغذات نہیں لیے جا رہے, آج بھی ہمارے لوگوں کے خلاف اس طرح کے بہانے بنائے جا رہے ہیں. جیسے میاں محمود رشید کا کیس آپ دیکھ لیں, ان کا یہ کیا کہ ان کا بیٹا جب کاغذات جمع کرانے آیا انہوں نے کہا جی ہم آپ کے کاغذات نہیں لیں گے. جامپور میں ہمارا دوست وکیل صاحب گئی تو انہوں نے کہا جی پیسے آپ کیش جمع نہیں کرا سکتے, آپ نیشنل بینک میں جمع کرائیں. جب وہ نیشنل بینک میں پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری نوکری کا مسئلہ ہے, ہم آپ کے پیسے جمع نہیں کریں گے. تو یہ جو حرکتیں ہو رہی ہیں, کیا اس کو ہم جمہوریت کہیں گے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا ہے, ہم اس کو انشاءاللہ چیلنج کر دیا ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو تقاضے ہیں تمام ہم سٹیک ہولڈر سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو عوام کھڑی ہے, آج عوام پہ اوپر ظلم کرنا چھوڑ دیں, آپ حق سچ کا ساتھ دیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, جمہوریت. اچھا بتائیے گا کہاں سے آپ نے فارم جمع کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے اپنے قائد محترم عمران خان صاحب کی ہدایات کے مطابق PS 123 سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور میں اپنے قائد کو انشاءاللہ تعالی تحفہ دوں گا جیت کی صورت میں, اور میرا یہی کہنا ہے. تو آپ کے تقریباً کراچی سے کتنے فارم جمع کرا چکے ہیں PTI کے جو آپ کے؟ آلموسٹ تمام حلقوں کے اوپر انشاءاللہ تعالی وہ لوگ, بلکہ کینڈیڈیٹ زیادہ ہیں. ہر بندہ خان صاحب کا سپاہی ہے, ہر بندہ ہی چاہ رہا ہے کہ خان صاحب کے قائد کے حکم کے اوپر وہ لبیک کرتے ہوئے, ہر بندہ ہی سامنے, ہر بندہ ہی کینڈیڈیٹ ہے. ایک ایک کراچی کا ایک ایک بندہ کینڈیڈیٹ ہے, خان کا سپاہی ہے. تو کوئی ایسی شکایت آ رہی ہیں کہ PTI کی جانب سے جو فارم جمع کرائے جا رہے ہیں وہ نہیں لیے جا رہے ہیں؟ بالکل بہت سی ہمیں حلقوں سے شکایات ہیں, بلکہ ہمیں تو بہت سے آپ دیکھ ہی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ فارم تک جو ہے چھینے جا رہے ہیں اور جو ہے بہت زیادہ ٹربلز ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہراسمنٹ ہے, یہ ہو رہی ہے ہماری کینڈیڈیٹس کے ساتھ, یہ ہو رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی خان صاحب کے حکم کے مطابق, ان کے ویژن کے مطابق ان کا ویژن آگے لے کے جائیں گے اور ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.